نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں اپنے عزیز مولانا عدنان اسلم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے دوسری مرتبہ درس قرآن میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل فرمائی. انہیں صحیح معنوں میں بدلہ اور اجر تو عرش والا ہی عطا کرے. جو خوش نصیب لوگ اس درس میں شامل رہے، سنتے رہے، انہیں موت کے بعد پتہ چلے گا چند منٹ قرآن
کی تفسیر پڑھنے کا اللہ نے کتنا اجر عطا کیے۔ لوگ ظاہری نفع کو دیکھتے ہیں، اور جہاں نفع نہیں نظر آ رہا لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ اگر اس مسجد کی انتظامیہ یہ اعلان کرے کہ جو لوگ پورا مہینہ درس سنیں گے ہم انہیں 10,000 روپیہ انعام دیں گے، صبح کی نماز میں اس مسجد میں جگہ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ نفع نظر آ رہا ہے 10,000، اور جو نفع نظر نہیں آ رہا اس پر لوگوں کا اعتبار نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے فرمایا تعلم القرآن وعلمہ الناس، ساری زندگی قرآن کا علم حاصل کر اور پھر ساری زندگی قرآن لوگوں کو پڑھاتا رہے۔ اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں تیری موت واقعہ ہو گئی نا تو تیرے دفن کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر روز 70,000 فرشتے تیری قبر پہ اتر کے تیرے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا قرآن کو پیٹھ نہیں دینی چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، سمجھدار لوگ ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ پیٹھ نہیں دینی، یہ پیٹھ جسم کا حصہ نہیں ہے، کوئی پلیت شے ہے۔ قرآن کو پیٹھ نہ دینے کا معنی یہ ہے قرآن دیاں حکماں نو کانڈ نہیں کرنی۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ الحمدللہ تم اسے چوم کے آنکھوں پہ لگا کے اوپر والے تختے پہ رکھ کے مطمئن ہو کہ ہم نے قرآن کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، ہم اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے۔ لفظ تو میں تھوڑے سے سخت بول رہا ہوں لیکن برداشت کرو۔ صبح سے لے کے شام تک قرآن کے حکموں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے پورا تولو، نہیں ماننا۔ قرآن کہتا ہے رشوت کا کاروبار نہ کرو، نہیں ماننا۔ قرآن کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو، نہیں ماننا۔ قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، نہیں ماننا۔
قرآن کہتا ہے کسی پر بہتان نہ لگاؤ، نہیں ماننا۔ قرآن کہتا ہے کسی کے برے برے نام نہ رکھو، نہیں ماننا۔ حکم ایک نہیں ماننا۔ مطمئن نے بھائی میں کانڈ نہیں کی تھی، انا للہ، جو پڑھے لکھے لوگ ہو یار آپ تو توجہ کرو، یہ پیٹھ نہ دین دا کی میں نے۔ ایک بندے کو اس کے دشمن مار رہے تھے، تھوڑا سا آواز کم کر دیں، کم کر دیں۔ دشمن مار رہے ہیں اس بندے کو، اس کا دوست قریب کھڑا ہے۔ پہلے تو وہ دیکھتا رہا بھائی میرے دوست کو بڑی مار پڑ رہی ہے، پھر وہ آیا، اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ او بیچارہ دوست پہلے کچھ مقابلہ کر رہا تھا، ہاتھ اس نپ لے، انہاں رج کے کٹیا۔ وہ جب مار کے چلے گئے اس نے کہا پاگل آدمی، جو میری مدد نہیں کرنی تو کم از کم میرے ہاتھ تو نہ پکڑنا، میں جو مقابلہ کر رہا تھا تو نے میرے ہاتھ کیوں پکڑے؟ وہ کہتا ہے میں نے دوستی کا حق ادا کی۔ اس نے کہا دوست وہی ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ لے۔ اس نے کہا تو نے نہیں سنا، دوستاں باشد کہ گیرت دست دوست در پریشاں حالیو، آگے کیا ہے؟ پسماندگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو پریشان حال بندے کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہاں ہاتھ پکڑنے کا کیا مطلب تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس پاگل کی سمجھے تسی بھی کانڈ دین دا یہی میں نہ سمجھے، یہ پیٹھ نہیں دینی۔ پیٹھ نہ دینے کا معنی یہ ہے کہ مولا تو دیکھ رہا ہے نا کہ قرآن کے حکم تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، مولا جن کاغذوں میں قرآن لکھا ہوا ہے میں نے تو اس کو بھی کبھی پیٹھ نہیں کی۔ ہم نے یہ مفہوم سمجھ لی۔ یہ جو تم کہتے ہو نا قرآن کو پیٹھ دینا بڑا گناہ ہے اور کانڈ نہیں کرنی چاہیے، وہ کیا ہے کانڈ کرنی؟ صبح کی نماز کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیا، انہوں نے قرآن کھولا، آپ اٹھ کر دروازے کی طرف چلے گئے، اے ہے قرآن نو کانڈ دینا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ دینا۔ ہاں ایک بندے کی مجبوری ہے، اس نے تیاری کرنی ہے، گجرا والا جانا ہے، تیاری کرنی ہے، نوشہرے جانا ہے، دفتر جانا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، دودھ لینے مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی کام نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ اس طرح اٹھ کے جانے والے لوگ گناہگار ہیں۔ انہوں نے قرآن کی محفل چھوڑی ہے اور محفل چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تو میں نے چند باتیں کی، پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئیں نے کہ نہیں آئیں؟ آئیں آپ کو سمجھ؟ یہ جو مولانا نے سارا قرآن آپ کو سنایا، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، تفسیری بڑے رنگ ہیں، میں بھی اسے بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک رنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ یہ قرآن کیسی کتاب، اور انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ کی سمجھ میں آئے گی وہ بات۔ جن تین باتوں سے سورت فاتحہ میں اللہ نے قرآن کی ابتدا کی ہے نا، انہی تین باتوں پہ رب نے آخری سورت میں جا کے قرآن کا اختتام کیا ہے۔
یہ تسی سبحان اللہ آکھنی ہے، پھر من سمجھ آنی ہے بے تون سمجھ آئیے گل، گونگے نہ بنو، کوئی بات سمجھ آئے تو مجھے بھی پتا چلے بے گل انہوں سمجھو۔ جن 3 مسئلوں کو پہلی صورت میں بیان کیا نا، آخری صورت میں جا کے رب نے پھر انہی 3 مسئلوں کو بیان کی۔ پہلی صورت میں اللہ نے لوگوں کو یہ سمجھایا تمہارا رب میں ہوں۔ پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھایا تمہارا رب میں۔ سارے علماء رب کا معنی کرتے ہیں، جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ سب یہی معنی کرتے ہیں نا، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ یہ رب کا فٹ معنی نہیں، رب کے معنی میں جو وسعت ہے، کشادگی ہے نا، پالنے والا اس وسعت کو ادا نہیں کرتا۔ اردو میں لفظ کوئی نہیں تھا کہ ترجمہ کرنے والے رب کا وہ معنی کرتے، لفظ ہی نہیں تھا کوئی، پھر انہوں نے مجبور ہو کے آپ کو سمجھانے کے لیے رب کا کیا معنی کر دیا، ورنہ رب کا یہ معنی صحیح معنی نہیں، حقیقی معنی رب کا یہ نہیں ہے۔ پالنے والا، رزق دینے والا، روٹی دینے والا، حقیقی معنی یہ نہیں۔ میں آپ کو رب کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں، بات تھوڑی سی علمی ہے تے میں اس نو جٹکی بنا دینا، آپ میری طرف توجہ کریں گے، بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن میں بڑا اسے آسان کر دوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ یہ تو انج سننا تے میں سنانا بھی کوئی نہیں، اس طرح میں نے کبھی تقریریں نہیں کی، میں نہیں کرتا تقریر۔ خدا گواہ میں نعریاں دا قائل ہی کو نہیں، میں ممبر تے ہوں قطن نہیں، اے نعرے سرحداں تے چنگے لگ دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں توجہ میری طرف رکھیے، میں جو مغز کھپائی کروں گا رب کا معنی سمجھانے کے لیے، تم کبھی ادھر دیکھو ادھر دیکھو، تم سمجھن دی کوشش ہی نہ کرو تے شربت بنفشہ تے میرے کو ہے کو نہیں، میں گھول کے تو ان پہ ماما، وہ تو نہیں ہے، اس طرح تو تقریر نہیں ہوتی۔ رب کا معنی کیا اہل سنت کی جو لغت کے امام ہیں، ان میں بڑا نام ہے امام راغب کا، جنہوں نے مفردات القرآن لکھی، انہوں نے رب کا معنی کیا انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ بڑھانا، سیڑھی بسیڑھی بڑھانا، زینہ بزینہ بڑھانا، اور ہر چیز کو بڑھاتے 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 کمال تک پہنچا دینا، یہ ہے رب۔ تسی ہن میرے ڈر تو سبحان اللہ کی ورنہ سمجھ تو نہ حالے بھی کوئی نہیں ہے، آپ نے میری ناراضگی کی وجہ سے کہہ دے سبحان اللہ، اے زینہ بزینہ تے سیڑھی بسیڑھی اور بڑھانا، اے حالیں تو ان کتے سمجھ آوے، ابھی میں سمجھاؤں گا تو لیکن میں سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ الف نو کلی سمجھنا لا جڑا جٹ ہے نا، وہ بھی رب دا میں نہ سمجھ لے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو اور بڑا آسان ہے۔ یہ زینہ بزینہ کیا ہے، یہ سیڑھی بسیڑھی کیا ہے؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر
جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ کخ بھی سمجھ نہیں ہے۔ زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کو جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ میں بالکل آپ کے دماغ کو تازہ کر کے اصل مدعا تک لے آیا ہوں۔ اب سمجھیے، اب سمجھاتا ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جس چیز کو جس طرح کی چیز ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کرنا۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد رب نے بچے میں روح پھونکی، زندگی آئی، بھوک لگنے لگی، پیاس محسوس ہونے لگی، منگڑ جوگا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، خوراک پہنچنے کا راستہ کوئی نہیں۔ جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون اس کے ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب، صرف پالنا نہیں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کر۔ وقت پورا ہوا، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دائی نے پہلا کام کیا، وہ راستہ کاٹ دیا، وہ ناف والا راستہ جہاں سے اسے تقریباً 5 مہینے خوراک ملی تھی، اس نے وہ راستہ کاٹا، بچہ رونے لگ گیا، باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، خالائیں، پھوپھیاں، وہ سارے ہنس رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ بچے دیاں رمضاں گونگے دیاں رمضاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی یہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ راستہ کٹ گیا ہے جس سے مجھے 5 مہینے خوراک ملتی تھی۔ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں تیرے لیے 2 راستے خوراک کے جاری کر دیے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف پالنا نہ، اگر صرف پالنا ہوتا تو اللہ کہتا بچے کو میں نے گندم بنائی، منجی بنائی، کماند بنایا، مالٹے، کنو، موسمی، سیب، انار، امب، اخروٹ، بادام، کھا کھا نہیں تے خسمہ نو کھا 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 گندم، بھینس کا دودھ پی، گائے کا دودھ پی، نہیں، یہ نہیں پالنا۔ بچے کا معدہ کمزور ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں کھا سکتا، اللہ نے اس کے لیے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر دیا۔ یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں یا حکیم صاحب ہوں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے، ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا ہے، آپ سن کے حیران ہوں۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، 2 دن کا 3 دن کا، اس دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی، بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں، خون بھی یہی بن رہا ہے، بلغم بھی یہی، دودھ بھی یہی، جگر میں یہ سب چیزیں بن رہی ہیں۔ ماں کے ابتدائی دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی، کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب، یہ ہے رب، اس طرح خوراک کا انتظام کرنے والا ہے۔ جوں بچے کا معدہ طاقتور ہوتا گیا نا،
ادھر بچے کا معدہ طاقتور ہوتا گیا، ادھر ماں کے دودھ میں چکنائی بڑھتی چلی گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرے، یہ رب۔ تربیت کرنا، تربیت۔ آپ میں کہیں ہو سکتا ہے ٹیچر بیٹھے ہوں، معلم بیٹھے ہوں، میں خود معلم ہوں، مولانا معلم ہے، مولانا معلم ہے۔ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں انہیں رب نے سمجھنے سمجھانے کا بڑا ملکہ دے رکھا۔ وہ کلاس پڑھاتے ہیں نا، تو بچے باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، مضمون گھول کے بھائی دماغ وچ پا چلے۔ یہ خدا داد ملک ہے۔ اس ٹیچر، اس معلم کے متعلق لوگ کہتے ہیں ایک قد نو ہی سمجھانا چاہے نا تو ایک قد نو ہی سمجھا۔ اور کچھ معلم بیچارے ہوتے ہیں جن میں یہ ملکہ نہیں ہوتا سمجھنے سمجھانے کا، وہ جڑا مضمون اگے ذہن چاہتا نا وہ بھی کٹ چھڑ دے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیسے کرنی ہے، سمجھانا کیسے۔ میری بات آپ نے غور سے سننی، سوچیں گے تو صحیح کہ میں نے شروع کیا کر دی۔ جو معلم پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، یہ سمجھانے میں بڑا ماہر ہے، ایک قد نو بھی سمجھا لیندا، اسے میرے پاس لاؤ، اس معلم کو میرے پاس لاؤ۔ میں اس معلم سے کہوں گا تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، اے 2 دن دا بچہ ہی اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا۔ سمجھا 2 دن کے بچے کو دودھ کیسے چوسنا ہے۔ جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب۔ یہ بلی کے بچے، یہ کتیا کے بچے کس سکول میں پڑھ کے آئے؟ کس نے ان کو بتایا؟ پہلے یہ بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے، پہلے یہ بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے، پھر یہ بتایا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کتیا کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، بلی کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، مرغی کے چوزوں کو سبحان اللہ کس نے بتایا؟ اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے۔ یہ کون سمجھا؟ یہ رب ہے۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، جو زندگی کی ضرورت ہے نا، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ پہلی بات فاتحہ میں یہ سمجھائی کہ تمہارا رب میں ہوں۔ بتانا چاہتے ہیں جس کا کھائیے سیکھ گائی۔ رب میں ہوں نا تو پھر الہ بھی میں ہوں، رب میں ہوں نا تو پھر معبود بھی میں ہوں، رب میں ہوں نا تو پھر خزانے بھی ہر چیز کے میرے پاس ہیں۔ یہ پہلی بات سمجھائی۔ دوسری بات جو سورت فاتحہ میں سمجھائی نا میرے رب نے، وہ یہ سمجھائی تمہارا مالک بھی میں ہوں۔ مالکی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کا کون مالک؟ اللہ۔ تو فاتحہ میں کیوں کہا قیامت کے دن کا مالک؟ حالانکہ وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، وہاں صرف قیامت کے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن اس نے مجازی طور پر کچھ چیزیں ہماری ملکیت میں دے دی، ہم بھی مالک ہیں ان کے۔ کیا؟ یہ مکان میرا ہے،
یہ جانور میرا ہے، یہ زیور میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ باغات میری ہیں۔ یہ عارضی ملکیت دنیا میں لوگوں کو بھی دی۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کا میں ہی مالک ہوں، اس دن کسی کے پاس عارضی ملکیت بھی نہیں ہوگی۔ مالکی یوم الدین۔ یہ میرے ہاتھ ہیں، اللہ نے مجھے اختیار دی ہے، میں قرآن پکڑ لوں میری مرضی، کوئی گندی کتاب پکڑ لوں میری مرضی، اختیار دے دی۔ یہ میرے کان ہیں، اللہ نے مجھے اختیار دے دیا، قرآن سن لے تیری مرضی، گانے سن لے تیری مرضی۔ آنکھیں دی نا، اختیار دے دی، اچھی چیز دیکھ لے تیری مرضی، بری چیز دیکھ لے تیری مرضی۔ پاؤں دیے، اختیار دے دیا، اچھی جگہ پہ چل کے چلا جا تیری مرضی، بری جگہ پہ چلا جا تیری مرضی۔ یہ اعضاء جو ہمارے ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، زبان، یہ ہمارے کنٹرول میں دی، جس طرح چاہتا ہے استعمال کر۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ اعضاء بھی تیرے اختیار میں نہیں ہوں گے، اس دن سب چیزوں کا مالک میں ہوں گا، اس لیے کہا مالکی۔ ایک بندہ، حدیث میں نہیں آتا، ایک بندہ آئے گا اور اللہ اس سے کہیں گے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیتا۔ اللہ کہیں گے بٹھاؤ بھائی فرشتوں کو، لاؤ بھائی رجسٹر، آ گئے، رجسٹر کھل گئے، فرشتے آ گئے، فرشتوں نے گواہی دی اس نے کی ہے۔ وہ کہے گا فرشتے بھی تو تیرے ہی نے، لکھ دے رہے انہیں، میں نہیں کیتا، میں نے یہ نہیں کیا۔ اب اللہ اس کی زبان کو کہیں گے خاموش ہو جا، اب تو نے نہیں بولنا۔ اللہ اس کی ران کو بلوائیں گے، ران بولے گی، جتنے گناہ اس نے کیے تھے وہ بتائے گی۔ پھر اس کے ہاتھ بولے، جتنے گناہ ہاتھوں نے کیے تھے وہ بتائیں گے۔ پھر ان کے پاؤں بولیں گے، جتنے گناہ پاؤں نے کیے وہ بتائیں گے۔ پھر آنکھیں بولیں گی، پھر کان بولیں گے، جتنے گناہ کیے تھے وہ بتائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے تے تیرے نے ہوں، تو ان کو پیٹ کے کہے گا سب کچھ تمہارے لیے کرتا رہا تھا، تم میرے خلاف گواہ بن کے آ گئے ہو۔ قیامت کے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، یتکلمون کا میں نہ کرتا ہوں، یتکلمون وہ کلام کرتے ہیں، وہ کلام کریں گے۔ ہن لا یتکلمون دا تساں کرو، شاباش، کیا میں نے لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا الا من اذن لہ الرحمن، بولے گا وہی جس کو کون اجازت دے گا۔ مجال ہے کوئی بولے یہ میرا ہے، ہم نعتیں پڑھتے ہوئے آئیں گے اور نبی پاک کریں گے یہ میرا ہے، اس نو چھڑ دیو، یہ میرا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ساری زندگی سودی کاروبار کیتا، وہ کہیں گے یہ میرا ہے، خالہ جی دا واڑا نہیں۔ اگلے دن فیس بک پہ ایک مولانا کی میں نے تقریر سنی، وہ مولانا جو ہے نا آدھی تقریر بیٹھ کے کرتے ہیں، آدھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں، آدھی رکوع میں کرتے ہیں، پھر ہاں اور کبھی کبھی لیٹ بھی جاتے ہیں، لیٹ کے کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے یہ توڑے چو کوئی جہنم میں چلا بھی گیا نا تب پیراں جہنم دے وچ وڑ جانا، ادو پیراں ادو جہنم وچ، انا للہ۔ جو اس خانقاہ سے آگے کبھی گزرا ہے نا اس نو بھی کٹ کے لے آنا۔ مولانا خالہ جی دا واڑا نہیں، یہاں حضرت آدم کانپ رہے ہیں، لستو لہا اے تو غیری،
میں رب سے نہیں کہہ سکتا کہ حساب کتاب جلدی شروع کرے، میری یہ پوزیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تو ابو البشر ہیں، مسجود ملائک ہیں، نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں، اتنی گل نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم کہیں گے کرن تے میں کر دے وہاں، اگوں اللہ آکھے ہاں شروع کر دے ہاں، باقیاں دا تا بعد وچ ویکھ دے ہاں۔ ذرا تساں دسو نا، میں جو تہاں آکھیا بے درخت دے نیڑے نہیں جانا، جی یہ ہے میدان معاشر جتھے تساں مذاق بنایا پیراں جہنم وچ وڑ جانا تے وڑ کے سن کڈ کے لے آنا، نا اس دن کوئی بات کرے۔ لیمن الملک اليوم، ساری زمینیں رب کی ایک مٹھی میں ہوں گی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لے گا۔ کیا جلال ہے، زمینیں اس کی مٹھی میں، آسمان ہاتھوں پہ لپیٹ رکھے ہیں، اور آواز لگائے گا لیمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ اتھے ہی بول رہے ہو، اتھے تہاڈا سا بھی نہیں نکلنا۔ جی لیمن الملک اليوم، این الجبارون و این المتکبرون، وہ جابر اور متکبر لوگ کہاں ہیں؟ فرعون، نمرود، حامان کہاں ہیں؟ لیمن الملک اليوم، سچی سچی گل کرو دے کی جواب ہے؟ مولا تیری، مولا بادشاہی تیری، مولا تیری۔ یہ سچا جواب دینے کی بھی ہمت جی نہ کسی نبی میں، نہ فرشتے میں، نہ ولی میں۔ مولا تیری نہ، خود اس کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ اکیلا غالب۔ سید اللہ شاہ بخاری مانا کرتے ہیں ڈاڈھا، اللہ اکیلا ڈاڈھا۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ مالک میں ہوں، پھر قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو سمجھایا۔ جو آپ میں ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہو، یہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں تو پڑھو گے نا، ہمارے بچے بھی پڑھیں گے، نوجوان بھی پڑھیں گے، بچیاں ہماری بہنیں بیٹیاں بھی پڑھیں گی، بار بار آپ پڑھیں گے للہ ملک السماوات والارض، سبحان اللہ، لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے، اسی کا، خلقن و ملکن و تدبیرن و تصرفن و اختیارن و احیاءن و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں۔ فرمایا مالک میں ہوں، قل اللہم مالک الملک۔ پڑھو یہ تو ان سارے نو یاد ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہیاں دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہیاں۔ وزارت عظمیٰ کے تخت سے اتارتا ہے، پھانسی کے پھندے پہ جھلا دیتا ہے۔ کبھی کبھی میرے تصور میں بھی آئے نا ذوالفقار علی بھٹو، تصور میں بھی آئے نا میرے، میں نے بھٹو صاحب کو بہت قریب سے سنا ہے، بہت قریب سے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے میں کھمبے نو بھی ٹکٹ دیواں نا وہ بھی جیت جائے۔ اس نے غریب لوگوں کو ٹکٹ دیے، اور یہ دولتالے اور نون ان کے تختے الٹ کے رکھ دی اس بندے نے۔ جہاں اس کا نام پڑ جاتا تھا اور لاکھوں بندے سننے کے لیے آتے۔ اتنا مقبول لیڈر،
آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا, عزت اس کی. پھر رب نے جب اسے وزارت عظمیٰ کے تخت سے اتارا, مولا تو بڑا بے پرواہ ہے, اللہ الصمد. ڈرنا چاہیے. تصور بھی آئے تو میں کانپ جاتا ہوں. بھٹو جیسا آدمی اور پھانسی, جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین, جس کو چاہتا ہے. اس دی تفسیر کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. پاکستان ہے تو سارا نظر آ رہا ہے. وزارت عظمیٰ سے نکلتے ہیں سیدھے جیل, چھینتا ہے اللہ, جیل کے حوالے کر دیتا ہے. تے دین تے آوے تے بزدار نو دے چھڑ دے. کسی دے وہم گمان وچ کسی بزدار بھی کدی وزیر اعلیٰ بن. تو تل ملک وتنزع الملک ممن تشاء تبارک الذی بیدہ الملک. پڑھو یار, تبارک الذی بیدہ الملک. مالک میں ہوں. پھر رب نے منفی رنگ اختیار کیا. تھوڑا جا منفی رنگ بیان کر لو. منفی رنگ اختیار کیا. مثبت رنگ کیا تھا؟ میں مالک ہوں, ہر چیز میری ہے, زمین و آسمان کی ہر چیز میری ہے. پھر رب نے منفی رنگ اختیار کیا, فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ. ادھی ایت دا ترجمہ تساں کرنا تے ادھی دا میں کرنا. چلو وعدہ کرو انشاءاللہ. یملکون دا میں کرنا تے لا یملکون دا تسی کرنا. یملکون وہ مالک ہیں. ہن مانا کرو لا یملکون. شاباش شاباش. اس میں کیا ضرورت ہے کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ, اہل حدیث عالم کا ترجمہ, بریل کیا ضرورت ہے؟ لفظ ہے بالکل واضح. وہ مالک نہیں ہے. مسقال میں نا برابر, مسقال میں نا ذرۃ. اپنی بات آئی تو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اپنی بات آئی تو کہتا ہے قل اللہم مالک الملک. اور جب ان کے معبودوں کی بات آئی تو کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ. ایک ذرہ مندے ہو جی تو چک کے پتہ نہیں تو ڈالے پاسے ذرہ کتنا ہوندہ. خان صاحب آپ نے ناراض نہیں ہونا. پہلے میں تھوڑی گل کراں گا پھر پنجابیاں دی بھی کراں گا. یہ نہیں پنجابیوں میں چھوڑ دے. خدا دی قسم ہے اگر ذرہ لفظ ہوندا عربی دا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو پہ وقت جانا ہے. ہم اس پٹھان کہتے خان صاحب اس کو کہتے ہیں ذرہ, یہ ہے ذرہ. وہ جواب میں کہتا خوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تے جے ذرہ لفظ ہوندا عربی دا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی جٹ پنجابی نو, کسی بوڑھے جٹ پنجابی کو ہم کہتے بابا یہ ہوتا ہے ذرہ. او اکھدا من تا کک سمجھ نہیں. مولا کی ہو جا لفظ بولے آئی. عربی میں بھی ذرہ, فارسی میں بھی ذرہ, اردو میں بھی ذرہ, پنجابی میں بھی ذرہ, سندھی میں بھی ذرہ, گجراتی میں بھی ذرہ, پشتو میں بھی ذرہ. اللہ کیا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہوئے. ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ سمجھے بے ذرہ کی ہوندا. لا یملکون مثقال ذرۃ. وہ ایک ذرے برابر کے مالک نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر. تواڈے شاگرداں تو تھوڑا جا امتحان لے.
ما یملکون من قطمیر، جن کو والذین تدعون من دونہ، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، وہ ایک کھجور کے بھی مالک نہیں۔ انہاں دے من تھوڑا جا امتحان لین دے۔ قطمیر مینا کھجور نہیں، قطمیر مینا کھجور کی گٹھلی، شاباش شاباش شاباش، قطمیر مینا کھجور نہیں ہے۔ واہ میرے مولا، حد کر چھڈی گئی۔ قطمیر کہتے ہیں اس پردے کو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس پردے کو کہتے ہیں قطمیر۔ فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹے ہوئے پردے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ تو آڈے کوئی آڑتی ہے تو میرے نال سودا کرے۔ اگو رمضان شریف آ رہا، میں محنت کر لواں گا، میں 1 لاکھ پردے اکٹھے کرداں، او 100 روپے دے لے وے۔ چلو 50 دے لو، 100 لاکھ پردہ لکھ۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں شاید اس سے پہلے کسی عالم نے نہ کی ہو، شاید کی بھی ہو۔ مولا ایڈی نکمی شے، لکھ پردے اکٹھے کرو تے 50 روپے دے نہ وکن۔ مولا تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں؟ اتنی حقیر چیز کو، نکمی چیز کو گٹھلی پہ چڑھایا کیوں؟ فرمایا ہم نے گٹھلی پر یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا، وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، مٹھاس ادھر نہ آئے۔ وہ پردہ روکے، وہ پردہ روک رہا ہے، کھٹاس کو بھی روک رہا ہے، ادھر سے مٹھاس کو بھی روک رہا ہے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ یہ دی تو ہم سمجھ نہیں ہے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا، بینہما برزخن، سبحان اللہ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، برزخ۔ وہ برزخ کیا ہے؟ اے پانی ادھے نہ جاوے تے اے پانی ادھے نہ آوے، مرن تو بعد والا زمانہ میں برزخ ہے، ادو دا بندہ ادھے نہ جاوے تے ادو دی روح ادھے نہ آوے۔ بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ۔ وہ ایک پردے کے بھی مالک۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ میں مالک ہوں، جن کو تم پکارتے ہو کس چیز کے مالک؟ مقصد خدا گواہ ہے، کسی کو چڑھانا زید ہٹ دھرمی نہیں ہے، نہ میری یہ عادت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے کسی کو توحید کا میٹھا میوہ نصیب۔ فیصلہ کرو یار، چلو تسی فیصلہ کرو، مانگنا کس سے چاہیے؟ جو نہیں، جو مالک ہے، یا مانگنا اس سے چاہیے جڑا مالک ہی نہیں؟ اتنی گل سمجھ نہیں آ رہی، اتنی سادہ سی بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک ہی نہیں، اس سے کیا یہ میرا موبائل ہے، میں اس کا عارضی مالک ہوں، میرے اختیار میں دیا ہے رب نے، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی، میرے اختیار میں ہے۔ مولانا عدنان صاحب مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب ایر موبائل مین دے دو، مجھ سے مانگتے ہیں، اگو میری مرضی ہے میں دیواں یا نہ دیواں، منگنا تو صحیح ہے۔ کہندے کول منگیا، بولو بولو بولو، کہندے کول منگیا، جو مالک ہے جس کے اختیار میں ہے، یہ منگنا صحیح ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا مسجد دے سامنے والا مکان ہے نا، اے تساں میرے نام لواؤ،
میں نکھدا یہ جو سامنے والا مکان ہے نا، اے تساں میرے نام لواؤ، اے منگنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں؟ شاباش کیوں؟ اس لیے کہ میں اس مکان کا مالک نہیں۔ اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا۔ تیسری چیز جو سمجھائی فاتحہ میں، وہ یہ سمجھائی کہ تمہارا معبود میں ہوں۔ معبود الہ کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کیا معنی کرتے ہو؟ نہیں کوئی، الہ کا معنی معبود کرتے ہو۔ اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں۔ پڑھو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، پڑھو کلمہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، معبود صرف میں ہوں، عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ اس کو سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتی ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتی ہیں۔ کئی چپ کر گیا ہو نا، نہ اینج نہ اینج، صحیح معنی کیا میں نے، صحیح معنی کیا میں نے، ہم تیری عبادت کرتی ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتی ہیں، صحیح میں نے۔ یہ معنی تب ہوتا جب عربی عبارت یوں ہوتی، نعبدو کا ونستعینو کا، پھر یہی معنی ہوتا۔ عربی کا قاعدہ ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، کام کرنے والا جس کے لیے کیا گیا، عبارت یوں چلتی ہے، یہاں ایاکا مفعول تھا، مفعول اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، رب نے اسے وہاں سے اٹھایا، شروع میں لے آئے۔ نعبد و فعل فاعل ہے، اس کی جگہ بنتی تھی پہلے، اس کو رب نے بعد میں کر دیا۔ یہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے معنی میں نے کیا کیا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب میں نے کیا معنی کی؟ انہاں دعا مانے اچ کوئی ایڈا فرق نہیں، نہیں انہی بھی دا کوئی فرق نہیں دونوں معنوں میں۔ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہے ہمارے پاس گنجائش کچھ؟ گھنٹہ تو میرے خیال ہو گیا۔ آپ اگر توجہ کریں نا تو میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد، یہ واو جو ہے عربی زبان ہے، یہ عربی زبان ہے، بڑی فصیح، بڑی بلیغ، بڑی خوبصورت زبان ہے، میرے نبی کی زبان، میرے نبی کی زبان، اس سے اچھی زبان، اس سے فصیح زبان کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں اس واو کا معنی کیا جاتا ہے اور، ساڑی اردو اور تے ختم، بس اور۔ عربی میں یہ واو کئی معنی دیتی ہے، یہاں واو ہے تفسیریہ، یہ تسی آج سمجھتے جاؤ تو میں تمہیں ادھا مولوی بنا کے ٹر جاؤں۔ اس واو کو کہتی ہیں بیانیہ، کیا کہتی ہیں؟ تفسیریہ۔ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ ذرا میرے ساتھ پڑھو، ایاک نعبد، واہ میرے ساتھ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں۔ عبادت کسے کہتی ہیں؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟
میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی مصائب اور مشکلات میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ کتنے مسئلے بیان کیے سورۃ فاتحہ میں؟ بڑے بڑے۔ رب میں ہوں، مالک میں ہوں، الہ میں ہوں۔ پھر سارے قرآن میں ان مسائل کو اللہ بیان کرتے آئے کرتے آئے کرتے آئے کرتے آئے، جب پہنچے نا آخری صورت میں، سورۃ الناس، تو رب نے کہا یاد آئی، یاد آئی سورۃ فاتحہ میں نے کہا تھا رب میں ہوں، آج پھر میں تجھ سے اقرار کروانے لگا ہوں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یاد آئی فاتحہ آکھیا یا مالک تو ہے، آج قرآن کی آخری صورت پہ پہنچا ہے، آج پھر اقرار کر مالک الناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ یاد آئی فاتحہ میں تو نے کہا تھا الہ، صرف تو ہے معبود، تو ہے الہ، تو ہے، آج آخری صورت میں پہنچا ہے، آج پھر اقرار کر الہ الناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ جتھوں رب نے قرآن شروع کیتا اتھے ہی رب نے قرآن آ کے ختم کیتا، تے سیاںیاں بندیاں نو دسن دی کوئی ضرورت نہیں، جو کتاب میں شروع میں ہوتا ہے اور جو کتاب کے آخر میں ہوتا ہے، درمیان میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔